اشال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب اس نے ممتاز بیگم کو دیکھا۔ حکیم صاحب کو ایسے لگا ان کی ماماسی کی شکل میں ان کے گھر آ گئی ہے۔ وہ بڑی محبت سے اپنی خالہ کو ملے۔ انہوں نے ماضی کی کوئی کہانی نہیں کھولی، وہ اپنے حال میں خوشحال کو جی رہے تھے۔ حکیم صاحب نے نکاح کی اس تقریب میں صرف ماسٹر محمود کے گھر والوں کو دعوت دی تھی۔ مریم اور مومنہ موجود تھیں، ماہم غیر حاضر تھی۔ مومنہ اور بازلہ اشال کو خود ہی تیار کر رہی تھی۔ ماہم کیوں نہیں آئی؟ اشال نے میک اپ کرواتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی وہ نکاح سے پہلے آ جائے گی، مومنہ نے اشال کی آنکھوں میں کاجل لگاتے ہوئے جواب دیا۔ کل لیٹ نائٹ میری موبائل پر بات ہوئی تھی، کہنے لگی اب ٹھیک ہوں، اشال نے کہا۔ صبح سے پھر ہلکا ہلکا بخار ہے، مومنہ نے اشال کو لپ استک لگاتے ہوئے بتایا۔ بخار تو آج مزمل بھائی کو بھی تھا، بازلہ نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اطلاع دی۔ نائس ویری نائس، میں تو رومیو جولیٹ سمجھتی تھی، یہ تو لیلا مجنوں نکلے۔ کوڑے مجنوں کو لگتے تھے اور نشان لیلا کے جسم پر پڑتے تھے۔ میک اپ کرواتے ہوئے بھی اشال کی زبان کچر کچر چل رہی تھی۔ کیا مطلب آپ ہی؟ میں سمجھی نہیں، مومنہ اور بازلہ نے اپنی اپنی تشویش ایک ساتھ ظاہر کر دی۔ اشال کے کان کھڑے ہو گئے، اس نے خود کو شٹ اپ کہا۔ کنٹرول کنٹرول اشال، کیا اول فول بک رہی ہو؟ اشال نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی۔ کچھ نہیں، مجھے حارث نے ایک لطیفہ سنایا تھا، وہ یاد آ گیا تھا۔ اشال نے اپنی طرف سے بات گول کرنے کی پوری کوشش کی۔ مومنہ اور بازلہ باقی میک اپ کے دوران خاموش ہی رہے، وہ خود ہی سے سوال کرتے اور خود ہی جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ مومنہ کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ مزمل تقریباً 6 ماہ سے ہر روز صبح معراج کے آتا ہے، اور بازلہ یہ جانتی تھی کہ مزمل ہر روز 6 ماہ سے فجر سے پہلے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ان دونوں نے اشال کو دلہن کی طرح تیار کر دیا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ حلیمہ نے آواز لگائی، جو شربت پی کر فارغ ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب، اشال بیٹی کو یہاں ہی بلا لیں، باہر کا کوئی نہیں، سب اپنے ہی ہیں، مریم بی بی بولی۔ ماہم بیٹی، اشال کو یہاں ہی لے آؤ، حکیم صاحب نے بیٹھک سے ساتھ والے کمرے میں آواز دی۔ اشال دلہن بنی ہوئی آ کر حارث کے برابر بیٹھ گئی۔ حارث بھی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ حکیم صاحب نے خود ہی ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد کھانے کا اہتمام تھا۔ سب مہمان کھانا کھانے کے بعد معراج کے روانہ ہو چکے تھے۔ ممتاز بیگم نے بلقیس، باسط اور بینش کو بھی معراج کے روانہ کر دیا تھا۔ صرف بازلہ ممتاز بیگم کے لیے رک گئی تھی، وہ ویسے بھی اپنے رشتہ داروں سے کم ہی میل ملاپ رکھتی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب مریم بی بی اور مومنہ کو چھوڑنے گئے تھے، ماہم اپنے وعدے کے مطابق رک گئی تھی۔ ممتاز بیگم اور بازلہ کو حکیم صاحب نے اپنے گھر کا سب سے اچھا کمرہ پیش کیا تھا۔ ممتاز بیگم کو دوائی کھلانے کے بعد بازلہ ان کو دبا رہی تھی۔ جب اشال ماہم کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی، سہیلی کیسا لگا آپ کو حارث؟ اشال نے فخریہ انداز کے ساتھ پوچھا۔ دادی کی نظر سے بھی دیکھوں تو بھی مزمل سے خوبصورت، اشال کی نظر میں تو وہ ہے ہی سب سے حسین۔ اشال نے دادی کی بات سنی تو کھل اٹھی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہنے لگی، یہ ہے ماہم چودھری۔ اشال نے ماہم کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا تھا جیسے کوئی انتہائی قیمتی چیز ہو جو زیادہ وزن ڈالنے سے ٹوٹ جائے گی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اشال بیٹی، رب سچا جھوٹ نہ بلوائے، کسی بھی آنکھ سے دیکھ لو، ماہم بہت خوبصورت ہے۔ ممتاز بیگم نے چشم الفت سے ماہم کو دیکھا۔ اشال نے ممتاز بیگم کی آنکھوں میں محبت کے جھرنے دیکھے تو کہنے لگی، دادی آپ کہہ دیں اشال، تم اس کے آگے کچھ نہیں، خدا کی قسم مجھے پھر بھی اچھا لگے گا، ادھر آؤ ماہم بیٹی۔ بازلہ پیچھے ہٹ گئی اور ماہم ممتاز بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہم بیٹی میری دعا ہے، اللہ تمہیں ہمت دے کہ تم اپنے باپ کی زبان کا پاس رکھ سکو، ساتھ ساتھ میں یہ دعا بھی کروں گی اللہ تمہارے دل کی جائز خواہشیں بھی پوری کرے۔ ممتاز بیگم کی باتیں سن کر بازلہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ممتاز بیگم سو گئی۔ چلو چھت پر چلتے ہیں، اشال نے تجویز دی۔ بازلہ نے اپنا چشمہ اتارتے ہوئے کہا، اس وقت ختم موڈ نہیں ہے تو آرام کرو، اس کا آج نکاح ہوا ہے، اسے کہاں نیند آئے گی؟ ماہم نے بازلہ کی حیرت کو اپنے دلائل سے دور کرنے کی کوشش کی۔ بازلہ کی حیرت مسکان میں بدل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں چھت پر تھی۔ گھر کی چھت پر ایک منٹی بھی تھی جس کے ساتھ ایک بانس کی سیڑھی کھڑی تھی۔ چلو اوپر چلتے ہیں، اشال نے چھت سے اوپر منٹی پر جانے کا کہہ دیا۔ بازلہ نے پھر سے ماہم کی طرف دیکھا۔ ماہم نے اشال کی طرف اشارہ کیا جو بانس والی سیڑھی سے اوپر جا رہی تھی۔ تم نے وہ گانا تو سنا ہوگا، آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے۔
اس کے ساتھ بھی آج وہی معاملہ ہے۔ اشال کے پیچھے پیچھے ماہم بھی سیڑھی سے منٹی پر پہنچ گئی۔ بازلا نے بھی ڈرتے ڈرتے سیڑھی پر پیر رکھے اور خدا خدا کر کے منٹی کے اوپر اشال اور ماہم کے پاس چلی گئی۔ ہوا چل رہی تھی، دور سے گیہوں کے تھرشر کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں جی ٹی روڈ سے کوئی بس کوئی ٹرک گزر جاتا۔ دور دور تک گندم کی کٹائی کے بعد کھیت خالی تھے۔ وہ تینوں آلتی پالتی مار کر منٹی کی سیمنٹ کی چھت پر بیٹھ گئی، جس میں اب بھی جوں کی دھوپ کی تپش تھی۔ تھوڑی دیر بعد اشال کو یاد آیا، میں نے تو آم ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھے تھے۔ اشال نے یہ کہا اور جلدی سے بانس کی سیڑھی سے اتر گئی چھت پر۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ بازلا نے روایتی سا سوال پوچھ لیا۔ وقت گزاری کے لیے، ماہم نے سامنے اسکول کی گراؤنڈ میں لگے پاکستانی پرچم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ وہ جھنڈا دیکھ رہی ہو؟ وہ میرا اسکول ہے۔ اے مزمل بھائی کی طرح بزنس کرتی ہیں، بازلا نے جلدی سے کہہ دیا۔ مزمل کا نام سنتے ہی ماہم کے دل کو کھینچ سی لگی۔ ماہم نے اپنی دلی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا، نو پرافٹ نو لاس، ایسا ہے میرا بزنس مطلب ختم۔ بازلا نے حیرانی سے پوچھا، مطلب یہ جو لڑکیاں فیس دیتی ہیں اس سے سٹاف کی سیلری اور دوسرے خرچے نکل جاتے ہیں؟ ماہم کی بات سن کر بازلا کو خوشی ہوئی تھی۔ اس نے خوشی سے پوچھا، سب لڑکیوں سے فیس نہیں لیتے ماہم آپی؟ بہت بڑی بات ہے بازلا۔ پاکستان میں لڑکیوں کو اس وجہ سے بھی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے کہ ان کی تعلیم پر خرچہ ہوگا۔ تعلیم تو شاور کے لیے حاصل کرنی چاہیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ میں چاہتی ہوں لڑکیوں کو زندگی گزارنے کا شاور آ جائے، وہ اونچ نیچ کو سمجھ جائیں، کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ اچھی مائیں اچھی نسل کی بنیاد رکھتی ہیں۔ ابا کی زمینوں سے اتنا آ جاتا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مجھے بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بزنس وومن نہیں ہیں، میں غلط سمجھی تھی۔ آپ تو سوشل ورکر ہیں، بالکل مزمل بھائی ہی کی طرح۔ مزمل بھائی نے بھی اپنی فیکٹری کے کئی ملازموں کی بیٹیوں کے تعلیمی اخراجات اٹھائے ہوئے ہیں، بشمول میرے۔ اچھا، مزمل کا نام سن کر ماہم کو پھر سے کچھ ہوا تھا۔ ماہم یہ بات سن کر باغ باغ ہو گئی تھی، مگر اس نے بازلا پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مزمل بھائی کہتے ہیں بازلا ڈاکٹر ضرور بنو، مگر پیسے کمانے کی غرض سے نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرو گی تو وہ تمہارے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے آم لے کر اشال آ گئی۔ اشال نے اپنے آنے کا خود ہی اعلان کر دیا۔ وہ سلور کی دیگچی اٹھائے ہوئے پہنچی تھی، جس کے اندر پانی اور برف میں ڈوبے ہوئے ٹھنڈے یخ آم تھے۔ ان تینوں نے خوب پیٹ بھر کے آم کھائے۔ باتوں باتوں میں رات کٹ گئی، جس کی خبر ان تینوں کو تب ہوئی جب حکیم صاحب نے سپیکر میں اذان شروع کی۔ اذان کی آواز سنتے ہی ماہم نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، بازلا اللہ حافظ۔ وہ جلدی سے بانس کی سیڑھی اتر گئی۔ بازلا یہ سوچ کر پریشان تھی، اسے کیا ہوا؟ ماہم کے پیچھے ہی تھوڑی دیر بعد اشال بھی نیچے اتر گئی۔ بازلا ڈرتے ہوئے سیڑھی کی طرف بڑھی۔ اسے گلی میں ماہم نظر آئی، جس نے جلدی سے اپنے دروازے کا لاک کھولا اور ساتھ ہی رک گئی۔ جی ٹی روڈ سے اس چھوٹی سڑک پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ ماہم نے ایک نظر اس سائے والے شخص کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے اندر چلی گئی۔ وہ سایہ چھوٹا ہوتا ہوا ایک لڑکے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ قد کاٹ، یہ چال ڈھال، سب کچھ بازلا کے دیکھے بھالے تھے۔ اس نے حیرت سے صرف اتنا کہا، مزمل بھائی ختم، یہاں اس وقت ختم۔ بازلا کا اس کے بعد سیڑھی سے ہٹ کر سارا دھیان مزمل کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ بغیر خوف کے بانس کی سیڑھی اتر آئی۔ بازلا نے پھر حیرت سے اپنے منہ میں کہا، مزمل بھائی ختم۔ مزمل نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک نظر ماہم کو دیکھا۔ آج ماہم کا چہرہ کھلا ہوا تھا، کھلے ہوئے سرخ گلاب کی طرح۔ مزمل کے دل کو راحت نصیب ہوئی۔ وہ فیکٹری رکنے کے بجائے لاہور واپس چلا گیا۔